مجلس اعزا آج کی شب میں رکھ کے تمام کاروانوں کے حجاج کو، خواتین و حضرات کو دعوت دی. اس کا ثواب یقیناً یاور صاحب کے خود کے نام اعمال میں اور ہم سب کے نام اعمال میں خدا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. شب جمعہ میں حکم ہے کہ آپ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اور روایت ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے درجات کے مطابق اپنے دروازے پر آتا ہے اور دروازے پر دیکھتا ہے کہ کون ہے مجھے تحفہ دینے والا، کون ہے مجھے ایصال ثواب کرنے والا. ایصال ثواب کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. میں خطبہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ڈائریکٹ آیت سے مدد لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے، اور ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور آثار کو بھی لکھتے ہیں، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا. اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں لکھتا، لکھتے فرشتے ہیں. علماء کرام موجود ہیں، مولانا غلام حسین اسدی صاحب ہیں، مولانا یاور زیدی صاحب قبلہ ہیں، مولانا ہمارے خطیب اہل بیت ذاکر حسین صاحب ہیں، خطیب اہل بیت جناب مستجاب آبادی صاحب ہیں، اور بہت سارے احباب جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے جانتے ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں، اور ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں. دیکھیے اعمال تو وہ ہے جو بندہ خود بجا لائے. دنیا والے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دفتر اعمال بند ہو جاتا ہے. اگر دفتر اعمال بند ہو جاتا ہے تو اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم اعمال کو بھی لکھتے ہیں. اگر دفتر اعمال بند ہو جاتا تو بس آیت یہیں رک جاتی کہ ہم تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. یہ آج آپ کا اپنے اپنے مرحومین کے لیے اس مجلس میں جمع ہونا ان کے آثار ہیں یا نہیں؟ یہ آج آپ اگر نہ ہوتے یاور صاحب تو اس مجلس کا اہتمام ہوتا. مثال دے رہا ہوں، یا ہم آپ نہ ہوتے تو اپنے مرحومین کا ایصال ثواب کرتے. بہت سے لوگ نیابت میں حج کر رہے ہیں، نیابت میں حج کرتے نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ آثار کیا ہیں؟ اب امام جعفر صادق علیہ السلام جگہ ہے. تم نے داڑھی تو بہت ہلکی کر، داڑھی اتنی ہلکی نہیں ہونی چاہیے. اپنا حج یہاں چھوڑ کے نہ جائیں مہربانی کر کے. لہذا میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، ادھر آ جائیں آگے. کہ جناب اعمال بندہ خود بجا لاتا ہے، لیکن آثار کیا ہیں؟ آثار وہ ہیں جو امام فرماتے ہیں مرنے والے کے بہترین آثار میں اس کی لائق اولاد ہے. مرنے والے کے بہترین آثار میں اس کی لائق اولاد ہے. اگر اولاد لائق ہے تو وہ بہترین آثار ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر نماز پڑھ رہا ہے اپنا واجب ادا کر رہا ہے، اس میں واجب تو اپنا ادا کر رہا ہے، ثواب میں والدین بھی شامل ہیں. واجب اپنا ادا کر رہا ہے، ثواب میں والدین بھی شامل ہیں. کسی نے پوچھا معصوم سے مجھے کیا کروں، اتنے سارے علماء کرام کی موجودگی میں مجھے سوء ادب بھی ہے، لیکن کیا کروں کہ جناب اتنے سارے علماء موجود ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر والدین نہ ہوتے تو بندہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. اس کا مطلب ہے کہ والدین کی وجہ سے اللہ نے نیک اولاد دی اور وہ سجدہ کر رہی ہے. جب وہ سجدہ کر رہی ہے تو اللہ غفور و رحیم ہے، ان کو ضرور شامل کرے گا جن کی وجہ سے نیک اولاد آئی. تو آپ جتنے بھی یہاں مجلس میں موجود ہیں، بہت سارے کمروں میں سو رہے ہیں، وہ بھی بہرحال کہیں نہ کہیں تو نیکی کرتے ہوں گے، لیکن آج مکے کی مجلس میں نہیں آئے، چاہے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بہانہ ہو. لیکن آپ جتنے بھی یہاں تشریف فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں. امام فرماتے ہیں آثار وہی ہے
جو مرنے والا نیکی کی صورت میں چھوڑ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج شب جمعہ ہم اپنے مرنے والوں کو یاد کر کے مکے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اب وہ مجبور ہیں کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے, یہ دنیا دارالعمل ہے. اب وہ جو کر کے چلے گئے ہم ان کے لیے نامہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر تھکے نہ ہوں تو روایت سناؤ. مزاج ایسا ہے کہ پڑھنے والے جو کلام پڑھتے ہیں چاہے سلام ہو, سوز ہو, مرثیہ ہو, مسدس ہو, اسی پہ مجلس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پڑھا گیا ہے اسی پہ مجلس پڑھی جائے. تو اب جو انہوں نے تینوں چاروں پڑھنے والوں نے موضوعات چھوڑے ہیں تو اب میں دیکھوں کہاں جاتا ہوں. اگر میں آپ ساتھ رہے تو آج 12 بجے سے یہاں بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی, رات 12 بجے سے. تو 12 بجے تک میں پڑھ لیتا ہوں, پھر حرم چلیں گے. بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے 3 افراد کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھے لکھے حضرات ہیں, توجہ فرمائیے گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم اگر ایک گلاس پانی جو خود پی رہے ہو اس کی نیت کر لو اپنے فلاں مرنے والے کے لیے. جو خود اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پی رہے ہو اس کی نیت کر لو اپنے فلاں مرنے والے کے لیے, تو اللہ اس کا وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا تم حساب نہیں لگا سکتے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے روایت ہے کہ جو کھانا ایصال ثواب میں نہیں بھیج سکتے, خود غریب ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو بینک بیلنس کر کے مر جائیں اور گلاس پانی کا بیچتے رہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم سے کم اتنا ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں بھیج سکتے تو پانی. ایک شخص تھا شب جمعہ نہیں بلکہ روزانہ اپنی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بھیجتا تھا, اور خود اتنا غریب تھا کہ بچا نہیں پاتا تھا, تو اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تمہیں 1.5 کی بھوک ہے تو 1 کھا لیا کرو, مجھے اگر 2 کی بھوک ہے تو 1.5 کھا لوں گا, بچوں کو کچھ کم کھلا دیا کرو, لیکن 2 روٹی اور تھوڑا سا سالن میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ بھیجا کرو. وہ بیچاری روز بھیجتی تھی, شوہر کا حکم تھا, خود کم کھاتے تھے, بچوں کو کم کھلاتے تھے, اور ڈیلی بھیجتی تھی اپنی ساس کے گویا اپنے شوہر کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے محلے میں خاتون کو کھانا. کافی عرصے کے بعد اس کا ایک 7 سالہ بیٹا لے کے جاتا تھا کھانا دینے. ایک دن اس نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا رات جو تم نے کھانا بھیجا تھا وہ مجھے اللہ نے اس کا اتنا اجر دیا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے. بہتوں کو دیکھ رہا ہوں جو آنکھیں بند کر کے سو گئے. کہا کہ جو رات تم نے کھانا بھیجا ہے وہ اللہ نے اس کا اتنا اجر دیا کہ سارے میرے گناہ معاف کر دیے. حیرت میں تھا, بیگم سے کہا کہ جیسے روز بھیجتی ہو ویسے ہی بھیجا ہے یا کوئی خاص چیز بھیجی ہے؟ اس نے کہا نہیں, بس اپنے پیٹ سے تھوڑا تھوڑا بچا کے اور بھیجتی ہوں جیسے ویسے ہی بھیجا. کہا بھائی پھر اس سے پہلے ماں کیوں نہیں آئی خواب میں؟ یہ آج ہی کیا بات تھی بھی شب جمعہ, غور کیجیے گا خدا را. تو کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, بیٹے سے پوچھو. جس بیٹے کے ہاتھ کھانا بھیجتی تھی اس کو بلایا. اب وہ تھوڑا گھبرایا, پریشان ہونے لگا, چہرے کے آثار بتا رہے تھے. تو باپ نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں, بتاؤ کیا ماجرا ہے, تم کھانا آج دے کے آئے تھے فلاں خاتون کو. کہا بابا میں جب کھانا دینے جا رہا تھا, اگر ناراض نہ ہو تو بتاؤں. میں کہا ہاں ناراض نہیں ہوں گا, بتاؤ. جب کھانا دینے جا رہا تھا تو مجھے اچانک خیال آیا کہ جب میں روزانہ وہاں کھانا دیتا ہوں تو ضعیفہ
ایسے بے رخی سے کہتی ہے ہاں رکھ دو وہاں. اور جہاں میں رکھتا تھا وہاں بہت سارے اور کھانے رکھے ہوتے تھے. محلے والے اور بھی اس کو بھیجتے تھے ذاکر بھائی یہ روایت کام آئے گی. کہا کہ یہ اور بھی کھانے رکھے ہوتے تھے. دوسرے دن جاتا تھا تب گزشتہ دن کے کھانے بھی مجھے نظر آتے تھے. تو میں نے کل دل میں سوچا کہ باپ ہمیں کم کھلاتا ہے, میں بھوکا رہتا ہوں, آج مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہے. تو میں نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنے دادی کے نام کا کھانا خود کھا پوتا بھوکا تھا, اس نے اپنی دادی کے نام کا کھانا خود کھا لیا, اللہ نے اس کی دادی کے سارے گناہوں کو معاف کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خلوص نیت شرط ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ اگر خود بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں, غریب ہیں, تو اس پر ہی فاتحہ دے کر اور اپنے مرنے والوں کو احسان ثواب کر دیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے, وہ حیثیت نہیں دیکھتا, نیت دیکھتا. محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد. اپنے مرنے والوں کو یاد کریں, چاہے ایک درود کے ذریعے سے, چاہے ایک گلاس پانی کے ذریعے سے, جتنی استطاعت ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ استطاعت تو بہت ہے, بینک بیلنس کر کے مر رہے ہیں, اپنے مرنے والے ہوئی کے پیسے پہ خود کھا رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں بھیج رہے, یا خالی پانی بھیج رہے ہیں یا خالی. تو ہر چیز کا میں نے مثال دے دی کہ نیت سے تعلق ہے. لہٰذا شب جمعہ اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں. یہ وہ دور ہے جو عالم برزخ کا دور ہے. اس میں آپ سے کیا عرض کروں, اتنی روایات ہیں. کراچی میں ایک سیمینار میں گیا تو دیکھا وہاں ایک ہوٹل میں سیمینار تھا اور وہ بی بی پاک کے حوالے سے تھا. تو اس میں دیکھا کہ ایک صاحب جو ہر سال اس سیمینار میں آتے تھے اور آج موجود نہیں ہیں. تو میں نے جب دیکھ کے کہا بانیان سیمینار سے کہ بھئی فلاں صاحب یہاں بیٹھا کرتے تھے, اور ان کی ایک خاصیت تھی کہ جب بھی کبھی کوئی ذاکر خطیب مقرر بی بی کا نام لیتا تھا تو وہ ایک دم بہت زیادہ گردن جھکا کے درود پڑھتے تھے. تو وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں, کیا بات ہے. تو کسی نے میرے کان میں کہا کہ مولانا ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے کہا کیونکہ وہ بی بی کا نام گردن جھکا کے ادب سے لیتے تھے تو آج مجھے وہ یاد آ گئے, تو آپ ان کے بلندی درجات کے لیے درود پڑھنا. عجیب و غریب روایت ہے جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں. جیسے ہی میں نے یہ کہا, لوگوں نے درود پڑھا جیسے آپ نے بھی پڑھا, تو رات ہی کو میں نے خواب میں ان کو دیکھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا 70 چیک پوسٹیں ہیں عالم برزخ. اور کیجیے گا, کام آئے گی مستجاب صاحب یہ روایت. 70 چیک پوسٹیں ہیں جہاں پہ بہت سخت سوال جواب ہے, آسانی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب بس ہم سب چلے جائیں گے جنت میں, انشاءاللہ جائیں گے, لیکن برزخ بہت سخت ہے. برزخ کا انتظام کرنے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے کہ انتظام کرو برزخ کا. تو اس نے کہا کہ 70 چیک پوسٹیں ہیں جہاں سے گزرنا ہے. میں ایک چیک پوسٹ پہ پھنسا ہوا تھا کل. ایک چیک پوسٹ پہ پھنسا ہوا تھا اور ملائکہ مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. جیسے ہی آپ نے میری وجہ سے آل محمد پہ درود پڑھوایا, درود آپ نے میری وجہ سے پڑھوایا مجھے یاد کر کے, کیونکہ میں بی بی کا نام ادب سے لیتا تھا. تو ملائکہ نے کہا کیونکہ اس کی وجہ سے حضرت زہرا پر درود پڑھا جا رہا ہے, لہذا اس چیک پوسٹ سے اس کو آزادی دینے کی اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی. آپ اندازہ لگائیے ایک درود آپ اپنے مرنے والے کو احسان ثواب کریں تو وہاں کتنی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. چاہے جائے کہ ہم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اگر ان کے لیے طواف کریں, ہم حرم میں ہیں نا اس وقت, خانہ کعبہ میں موجود ہیں, 2 رکعت نماز کا کتنا لاکھوں کا ثواب ہے. میں نے روایت سنائی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مکے میں حرم میں
120 درجے کے ثواب رکھے ہیں، جس میں سے 60 درجے جو ہیں صرف طواف کرنے والوں کے ہیں، 40 جو ہیں وہ صرف نماز پڑھنے والوں کے ہیں، کہ جو مستحب نماز یہاں پڑھیں گے ان کے لیے 40 درجے ہیں، اور جو صرف کعبے کو بیٹھ کے دیکھے تو بھی اس کو 20 درجہ ثواب ملے گا۔ تو آپ اگر اپنے مرنے والوں کو اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، رش زیادہ ہے، اور کعبے میں جا کر صرف کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں کہ اس دیکھنے کا ثواب میرے فلاں مرنے والے کو پہنچے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں یہاں تشریف فرمائے، یہ علامہ مستجاب صاحب بھی، مولانا جاور عباس صاحب بھی خیرپور میں رہے ہیں یا وہاں پیدا ہوئے ہیں، جو جانتے میرے دادا ابرار حسین نقوی سوسکاں تھے، ماشاءاللہ نامور یختر بھائی جانتے ہیں۔ تو میں ایک دن ڈرائیور نہیں تھا، خود گاڑی چلا کے جا رہا تھا کراچی سے خیرپور، تو راستے میں ندیم سرور کا نوحہ لگا دیا، نوحے میں مصائب زیادہ تھے، تو میں نے نیت کی کہ یا اللہ یہ جو 2 آنسو اس نوحے کے مصرے پہ آئے ہیں، اس کا ثواب میرے دادا ابرار حسین کی روح کو پہنچے، اور ہمیں گا خیرپور پہنچا۔ میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں تو وہاں جا کے سویا، عالم خواب میں دادا کو دیکھا کہ میری ساری سوسخانی ایک طرف، تمہارے 2 آنسو ایک طرف، جو میرے نام پر ایصال ثواب کیے گئے۔ لہٰذا آپ اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں، ہر لمحہ یاد رکھیں، اور خاص طور پہ مکے میں، اس لیے کہ یہ معمولی شہر نہیں ہے، چونکہ ہم مکے میں موجود ہیں اور اب بسیں پھر کھل گئی ہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ہم آ رہے تھے، ابھی تو دروازے پہ بیٹھا تھا بس والا، اس سے پوچھا، اس نے کہا رات 12 بجے سے حرم کے لیے آج ہی بسیں چلنے لگیں گی۔ تو اس وقت کو غنیمت جانیں، جو لوگ میری طرح جلدی جا رہے ہیں اس لحاظ سے بدقسمت ہیں کہ وہ جلدی جا رہے ہیں، ورنہ یہ وقت بہت بڑا ہے، بہت غنیمت ہے جو آپ کو 29 30 یا 1 تک کا وقت مل رہا ہے۔ معرفت کے ساتھ اس شہر میں عبادت کریں۔ اس شہر میں جو مقامات ہیں، اگر اجازت دیں تو ایک بات یاد آ رہی ہے، اور وہ بھی ابھی ان حضرات میں سے کسی کے شعر سے مجھے بات یاد آئی، اور وہ یہ کہ یہ جو کوہ ابو قبیس ہے، جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے صفا مروہ سے محلہ بنی ہاشم میں، آپ کو اپنے اپنے گروپ کے علماء نے بتایا ہوگا، جیسے ہی باہر نکلیں گے تو محل بنا ہوا ہے شاہ فہد کا، وہ پہاڑ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن اس پہ محل بنا ہوا ہے، نیچے پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پہاڑوں میں وہ پہاڑ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا تھا۔ میں آپ جانتے ہیں فضائل پڑھنے کا عادی ہوں، لٹ مار مجلس مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو اب تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں، شب جمعہ ہے، زوارنیہ آگے آ جاؤ اگر دوبارہ اٹھ کے نہیں جانا تو، کہ جناب اہدیت نے جب پہاڑ پیدا کیے اللہ نے، تو پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس۔ ابو قبیس ایک شخص تھا، اس کا گھر تھا اس کے اوپر، اس لیے اس کا نام ہے، اور اس پہاڑ نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا تھا۔ جیسا کہ اللہ نے روز الست ہر مخلوق سے اپنی توحید کا، سرکار کی رسالت کا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار لیا تھا، تو پہاڑوں میں سب سے پہلے اس پہاڑ نے علی ولی اللہ پڑھا تھا۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، یا نعرے ولایت، نعرے ولایت، علی ولی حیدری، محمد آل محمد بلند تر سلوات، کچھ اشتباہات پیدا ہوتے ہیں کچھ نعروں سے، تو نعرے کا جواب پورا دیا کریں، اس شبے میں نہ جایا کریں۔ اور میں کھل کے بول نہیں سکتا کہ جناب یہ پہاڑ ہے وہ کوہ ابو قبیس، اور اس کی ایک خاصیت اور یہ بھی ہے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے، علماء سے دعا لینے کی عجیب بات یاد آ رہی ہے مولانا یاور صاحب، یہ جو چاند کو 2 ٹکڑے سرکار نے کیا تھا نا، شاید مجھ سے چھوٹوں کے لیے روایت نہیں ہو،
یہ چاند کو سرکار نے رات کے ٹائم 2 ٹکڑے نہیں کیا تھا. جو پہنچ جاؤ, ابو جہل نے آ کے کہا تھا دن کے ٹائم میں کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے پہلے دن کو رات میں بدلنا پڑے گا. میں چھوڑ دوں, میں تو اس کو جم کے پڑھنا چاہتا ہوں. چیلنج کر رہا ہوں مولانا, تحقیق کیجیے گا. چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں. حبیب صاحب پڑھے لکھے حضرات ہیں, کوئی روایت دکھا دیں کہ رات کے ٹائم میں آ کے کہا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کریں, دن میں کہا تھا. اس کا مطلب ہے ابو جہل نام کا تو ابو جہل تھا, لیکن یہ بہت بڑا دانا تھا اپنی دانست میں. یہ چاہ رہا تھا کہ چاند تو جب 2 ٹکڑے ہوگا جب رات آئے گی. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے انگلی کے اشارے سے تو دن رات میں بدل جائے گا. لیکن اب میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, ایک درود پڑھنے کا بندہ آ رہا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہوا, بیچ کی میں نے ساری باتیں چھوڑ دی کیونکہ یہاں آپ کو فری کی مجلس مل رہی ہے نا, تو وہاں بلاتے ہیں تو موٹے موٹے لفافے دیتے ہیں, تو میں چھوڑ رہا ہوں, پھر کبھی سناؤں گا. کوثر صاحب حیدرآباد بلائیں گے آپ تو پھر پڑھیں گے. میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں, غور کیجیے گا. ولی بھائی آپ کے کام کی بات ہے, سرکار نے سارے نظام کو بدلا. پتا چلا جو نظام کو بدل دے وہ امور تکوینی پر قدرت رکھتا ہے. یہ امور تکوینی, اس بات کو علماء اور پڑھے لکھے حضرات زیادہ سمجھیں گے, لہذا امور تکوینی پر جو قدرت رکھے اسے نبی کہا جاتا ہے. اصل میں سب سے زیادہ جو برائی اور خامی پیدا ہوئی نا ہمارے معاشرے میں, ہمارے دین میں, وہ نبی پاک کو نہ سمجھنے کی ہے. اگر سرکار کو سمجھ لیتے, جملہ بدلوں, جملہ بدلنا چاہ رہا ہوں, اگر سرکار کو سمجھ لیتے اور کچھ نہیں چہرے ہی کی معرفت حاصل کر لیتے, اگر سرکار کے چہرے ہی کی معرفت حاصل کر لیتے تو اپنے چہرے سے نہ ملاتے. اگر سرکار کے چہرے کی معرفت حاصل کر لیتے, محبوب شاہ چہرے کی معرفت حاصل کر لیتے تو سرکار کے چہرے کو اپنے چہرے سے نہ ملاتے. آپ دیکھ رہے ہیں طواف کرتے کرتے کیسے کیسے کبیشے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح کا بشر ہے, اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھتے. آئینہ دیکھنا تو احرام میں منع ہے نا, اور وہ بھی آپ کے یہاں منع ہے, ان کے یہاں منع نہیں ہے. لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے جیسا بشر اگر چہرے کی معرفت حاصل کر لیتے, مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب, غور کیجیے گا, جو تھک جائیں تو ہاتھ کا اشارہ کر دیے گا, میں وہیں 2 جملے مصائب کے پڑھ لوں گا. لیکن چاہ رہا ہوں کہ کچھ بیان کیا جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں خدا ان تمام درود پڑھنے پڑھانے نعرے لگانے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے نور کے 20 دریا رکھے تھے, 20 دریا, اور ہر دریا میں 70,000 سال نور مصطفیٰ نے غوطہ لگا کر ذکر خدا کیا. سرکار نے نور
دریا میں 70,000 سال ذکر خدا کیا. اسی لیے سرکار کا آسمانوں میں نام احمد ہے. احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے. اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ زمین پہ نام محمد رکھا. محمد اسے کہتے ہیں جس کا سب سے زیادہ اللہ ذکر کرے. سلامت رکھے. اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور کے 20 دریاؤں میں ہر دریا میں 70,000 سال میرے آقا نے گویا ہوتا لگا کے ذکر خدا کیا. جو آخری 20واں دریا تھا اس کا نام ہے دریائے ہیبت قدرت. دریائے ہیبت قدرت. ہیبت قدرت چھوٹی بات ہے. ہیبت قدرت کے دریا میں ہوتا لگا کے جب سرکار باہر نکلے 70,000 سال کے بعد تو آپ کا جو نور تھا وہ مجسم ہوا اور آپ کی پیشانی پر اس دریائے ہیبت قدرت کی وجہ سے 1,24,000 پیشانی پر پسینے کے قطرے آئے. جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے وہ روایت سنے جو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر قطرے پسینے کے بدلے میں ایک نبی پیدا کر. پسینے کے قطرے کے سوا انبیاء پیدا ہوئے. جملہ کہہ رہا ہوں کوثر صاحب, اگر احمد کے پسینے سے نبی بنتے ہیں, یہ مصرع بھی ہے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, پسینہ ہوتا ہے اضافی چیز. پتہ چلا نبی کے پسینہ جو اضافی چیز ہے اس سے بنتے ہیں نبی. اور خون ہوتا ہے جسم کا حصہ. اسی لیے فرماتے لحموں کا لحمی دموں کا لحمی. اس کا مطلب پسینہ اضافی چیز ہوتا ہے. جب پسینے میں یہ تاثیر ہے تو خون کیسا ہونا چاہیے. مدینے لے گئے تھے, یاد ہوگا مدینے ہمارے یہ سارے گروپ ہو کر آئے تو ہر گروپ کے لوگ مدینے میں اس جگہ پہ بھی لے گئے تھے جہاں پر وہ کنواں ہے جہاں پر سرکار نے ذرا سا لعاب دہن ڈالا تھا. اور لعاب دہن بھی اضافی چیز ہوتا ہے اور کی جگہ تھوک پھینک دیا جاتا ہے. صحابہ کرام دوڑے ہوئے آئے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے کنووں کا پانی کڑوا ہے. وہ آج بھی کنواں موجود ہے, اس پہ ڈھکنا اٹھنا ڈھک دیا, دیکھا ہوگا آپ نے, سفید رنگ کا وہ بنا ہوا ہے, بسوں میں ہی بیٹھے بیٹھے دکھایا تھا. تو اس میں سرکار تشریف لے گئے, صحابہ کو ساتھ لے گئے. کنویں کا پانی ابھی میں دیکھوں یہ منقبت اور سوز پڑھنے والے حضرات کیسے لطف لیتے ہیں, غور کیجیے گا. یہ کنویں کا پانی تہ میں تھا, تہ میں. حضور جب وہاں پہنچے تو آپ نے کنویں کی طرف دیکھا اور ذرا سا لعاب دہن آپ نے کنویں میں پھینکا, کنویں میں ڈالا. جملہ ہے, پانی ایسے ہی اوپر نہیں آئے گا. شعرا کے لیے جو کہہ رہا ہوں جملہ وہ غور کیجیے گا کہ لطف لیں گے. اگر شعرا نے داد نہیں دی حضور تو میں بھی آئندہ داد نہیں دوں گا. میں ہر ایک کو داد دیتا ہوں. غور کیجیے گا, میں جملہ کہہ رہا ہوں, کنویں کا پانی تھا تہ میں نیچے. جیسے ہی کنویں کے پانی نے جو تہ میں تھا سرکار کے لعاب دہن کا بوسہ لیا. لعاب دہن کا بوسہ لیا تو جوش آیا, اور جوش آیا تو باہر نکلنے لگا. جب باہر نکلا چھلک کے تو سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ پی لو. تو یہ روایت ہے ابن خطاب کی, کہا کہ ایسا میٹھا پانی نہ ہمارے آبا و اجداد نے پیا تھا نہ ہم نے پیا. خدا سلامت رکھے. لہذا میں اب قبلہ سے پوچھوں گا, چلے قبلہ سے نہیں, میں غیور بھائی سے پوچھتا ہوں, یہ ناراض نہیں ہوں گے. یہ بتائیے سرکار کا لعاب دہن سے کنویں کا پانی کیا ہوا؟
اس لیے میں ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا, آپ سب بول پڑے, آپ بھی غلط بول رہے ہیں اور میں بھی غلط بول رہا ہوں. سرکار کے لعاب دہن سے کنویں کا پانی میٹھا نہیں ہوا. پڑھے لکھے حضرات اگر اس پہ گردن نہیں ہلائیں گے تو مجھے دکھ ہوگا, چاہے داد نہ دیں لیکن گردن ہلائیں. سائنسدان جانتے ہیں, جو جیومیٹری اور فزکس سے تعلق رکھتے ہیں, جو ارضیات سے تعلق رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب غور کیجیے گا, حبیب صاحب جو میں کہنے چاہ رہا ہوں بات, پانی اپنی ذات میں اقبال صاحب نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا. زمین میٹھی ہوتی ہے تو پانی میٹھا نکلتا ہے. جو سندھ میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے, زمین سورج زدہ ہوتی ہے تو پانی کڑوا نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے سرکار کے لعاب دہن نے کنویں کے پانی کو میٹھا نہیں کیا, علاقے کی زمین کو میٹھا کیا. خدا آپ کو صحت دے, سرکار کو پہچان لیں, سرکار کے جسم کو پہچان لیں, سرکار کے چہرے کو پہچان لیں تو معرفت خدا حاصل ہو جائے. اور فرمائے گا سبب کیا ہے کہ سرکار کو نہیں پہچانا. سرکار نے فرمایا, کیا کہتے ہو, کہا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دن کے وقت سرکار نے دن کو رات میں بدلا اور پھر چاند نکلوایا. نکلا ہوا تو ہوتا ہے, اس کو ظاہر کیا, ظاہر سے اندھیرا ہو گیا تو ظاہر ہو گیا, اور اس کو پھر 2 ٹکڑوں میں تبدیل کیا. ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس کے اس طرف گیا, ایک ٹکڑا اس طرف آیا. یہ کوہ وہ کوہ ہے, یہ پہاڑ کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے, تھوڑی سی ظفر بھائی تاریخ بیان کرنی ہے, اگر تھوڑا سا جاگ جائیں کہ جناب سرکار نے فرمایا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں لشکر ہوگا یقیناً. کہا کہ لشکر اگر نہ ہوا تو تھے کافر مشرک, لیکن آج کے سپاہی صحابہ والوں سے بہتر تھے. تھے کافر مشرک, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا لشکر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے. آپ غلط نہیں بول سکتے. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے, مگر آپ غلط نہیں بول سکتے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. اس وقت سرکار نے فرمایا تھا کہ جب میں غلط نہیں بول سکتا تو پھر میں ہی تو بول رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں ہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, لات و منات و عزا کی پوجا چھوڑو. میں ہی تو کہہ رہا ہوں نا. اس وقت کچھ لوگوں نے کہا جب چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نعوذ باللہ یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہیں بنی ہاشم کے لوگ, اور کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے. یہ وہ پہاڑ ہے. اس سے اگر تھوڑا سا اس طرف آئیں گے, یعنی مروہ کی طرف چلیں گے, تو جہاں پول لگے ہوئے ہیں بجلی کے آج کل بڑے والے پول جس پہ زیادہ بلب ہے, وہاں پہلے پول کی جگہ وہ جگہ تھی جہاں پر شب ہجرت نبی پاک نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلایا. کیونکہ مولانا ظاہر ہے کہ میں معذرت خواہوں علماء سے کہ انہیں تھکا رہا ہوں, لیکن ظاہر کمرے میں جا کے سونا ہی ہے اور صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے, پھر نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے. جنہیں 12 بجے جانا ہے حرم وہ جائیں گے. میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مقام تھا جہاں وہ حجرہ بنا ہوا تھا, جہاں سرکار نے اپنے بستر پر مولا علی علیہ السلام کو سلایا تھا. اجازت دیں تو ایک ذرا سی ایک بات یاد آئی, وہ بھی ان کے مصرے سے میرے ذہن میں آئی تھی بات کہ مجلس یہیں سے شروع کروں گا, لیکن بات اصال ثواب سے شروع ہو گئی کہ جناب سرکار نے بحکم خدا مولا علی کو بلایا اور کہا یا علی, اللہ کا حکم ہے کہ آج میرے بستر پہ آپ سو جاؤ اور میں یہاں سے ہجرت کروں گا مکے سے مدینے کی جانب, آپ میرے بستر پہ سو جاؤ. عبدالحق محدث دہلوی ایک بزرگ عالم گزرے ہیں, ہمارے عالم نہیں تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ, تو 2 باتیں ہیں, اگر تھکے نہیں ہیں پیچھے والے, 2 باتیں ہیں جو عرض کرنے جا رہا ہوں.
کہ کہا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو مولا کائنات نے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ سرکار آپ کے بستر پہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. جن تک بات نہیں پہنچی مظفر بھائی نہیں پہنچی، آپ کے بستر پر میں سمجھے کوئی بم بم لے کے آیا. آپ کے بستر پر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کے بستر پر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، کیونکہ شیطان نے 23 قبائل 23 قبائل کے ایک ایک جری جوان کو آمادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تم نبی کے گھر کو گھیر کے اور رات کو کسی ٹائم مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دو. ایک ایک جری جوان کیوں لیا تھا؟ کام آئے گی یہ روایت. ابراہیم صاحب غور کیجیے گا پیچھے والے احباب، ایک ایک جری جوان کیوں لیا تھا؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ بنی ہاشم بدلہ لیں گے، تو ایک ایک جوان اس لیے لیا کہ وہ کہے گا اس نے قتل کیا، وہ کہے گا اس قبیلے کے بندے نے قتل کیا، وہ کہے گا اس قبیلے کے بندے نے قتل کیا، کسی پر قتل ثابت نہیں ہوگا. اس لیے ایک ایک جری جوان ہر قبیلے کا لیا، 23 قبائل کے. اور ایک اور کتاب ہے، آپ کیا خیرپور میں ہوتے تھے چچا علی حیدر، بزرگ تھے، روحانی بزرگ تھے چچا علی حیدر اگر یاد ہو. ان کے والد تھے مولانا مظہر حسین سہارنپوری. مولانا شاید آپ کے علم میں ہو، مولانا مظہر حسین سہارنپوری. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. الصراط السوی یہ غالباً انہی کی کتاب ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، ورنہ جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کا نام ہے تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام. شیرازی صاحب اس کو ڈیلیٹ نہیں کیجیے گا اس حوالے کو، تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام. یہ کتاب انڈیا میں چھپی تھی پاکستان بننے سے پہلے. بعد میں پاکستان میں اس کتاب پر بین لگ گیا کہ یہ کتاب دوبارہ نہیں چھپے گی. ایک زیدی صاحب نے ہمت کی لاہور کے شوکت حسین زیدی صاحب، اور انہوں نے چونکہ وہ وکیل تھے، ابھی ہیں بھی زندہ ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے. میں انہیں بائی فیس نہیں ملا ہوں لیکن میں نے کتاب میں دیکھا. تو انہوں نے ہائی کورٹ لاہور سے ایک فیصلہ نکلوایا اور کہا کہ جناب یہ کتاب ہماری کتاب ہے، ہم اس کو چھاپنا چاہتے ہیں، لیکن اس پہ پاکستان کی حکومت نے بین لگایا ہوا ہے. تو جج نے فیصلہ کیا کہ اچھا جو میں فیصلہ دے رہا ہوں، علی بھائی غور کیجیے گا، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، یہ کام کی بات ہے کہ اس کتاب کے بیک پیج پر، ایک تو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، بیک پیج پر تم میرا یہ حکم نامہ چھاپ دو. اس کے بیک پیج پر چچا علی حیدر کے والد کی کتاب ہے، اس کے بیک پیج پر میرا یہ حکم نامہ چھاپ دو. کیا حکم نامہ؟ کہ کوئی غیر شیعہ اس کتاب کو نہ پڑھے، ورنہ وہ اپنے مذہب کا خود ذمہ دار ہو. کوئی غیر شیعہ نہ پڑھے، بس یہ شیعوں کے لیے چھاپتے ہیں. چھاپی تو شیعوں کے لیے تھی، ایک مہینے میں وہ کتاب ساری کی ساری لکھ گئے. یعنی غیروں نے زیادہ لی کہ دیکھیں اس میں ہے کیا چیز ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ 23 قبائل کے جری جوانوں کو شیطان نے جمع کیا کہ تم یکلخت حملہ کر دو، بنی ہاشم پتہ ہی نہیں لگا سکیں گے کس نے قتل کیا. لیکن ادھر انتظام خدا تھا، اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ اپنے بستر پہ علی کو سلا دو. مولا کائنات نے سوال کیا کہ یا رسول خدا آپ کے بستر پر میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محفوظ ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ. اب جس کے لیے میں نے اتنا حوالہ دیا، اتنی زحمت دی، جو دیوار کے پیچھے زوار بھائی جیسے لوگ بیٹھے ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ پتہ نہیں چلتا سو رہے جاگ رہے. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، غور کیجیے گا. قبلہ اگر نہ ہو کتاب میں ذمہ دار ہوں، میرا اپنا انداز ہے پڑھنے کا.
علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اسلام میں اگر سب سے پہلے کسی نے سجدہ شکر کیا ہے تو وہ بستر موت پہ جانے سے پہلے علی ابن ابی طالب نے یہ سجدہ جیسے ہی نبی پاک نے فرمایا نا کہ ہاں میں محفوظ ہو جاؤں گا تو علی ابن ابی طالب فوراً سجدے میں گر گئے. یعنی پہلا سجدہ ہے شکر کا جو بستر موت پر جانے سے پہلے علی نے کیا. اب جملہ کہوں, آپ ان علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے بعد میں پوچھ لیجئے گا لفٹ میں جاتے میں ان سے پوچھئے گا کہ شکر کا سجدہ کب کیا جاتا ہے. یعقوب بھائی آپ ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کونسلیٹ میں مومنین کی خدمت کرتے ہیں, آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ شکر کا سجدہ کب کیا جاتا ہے؟ نعمت ملنے پر. صبر کا اعلان, صبر کا اظہار کب کیا جاتا ہے؟ صبر کا اظہار کب کیا جاتا ہے؟ مصیبت پڑنے پر. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, غور کیجئے گا خالق صاحب. صبر کیا جاتا ہے مشکل پڑنے پر, شکر کیا جاتا ہے نعمت ملنے پر. ابھی آپ قربانی کر کے آئے ہیں نا, بہت سو کے مسئلے ہو رہے تھے قربانی میں, پریشان ہو رہے تھے, مولویوں کو لڑا رہے تھے آپس میں. میں جملہ کہوں, ابھی قربانی کر کے آئے, یہ قربانی کس کی یاد میں؟ میں نے اپنے حاجیوں کو چلتے میں دکھائی تھی وہ جگہ کہ یہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اگر یاد ہو ابراہیم اپنا اقبال صاحب, وہ جگہ دکھائی تھی کہ یہاں لٹایا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کب لٹایا تھا؟ واقعہ آپ کے ذہنوں میں غور کیجئے گا. عجیب بات کہہ رہا ہوں لغاری صاحب, کب لٹایا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اور خواب دیکھ کے فرمایا تھا کہ بیٹا اسماعیل میں نے ایسے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, قربان کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ بابا آپ کو جو حکم دیا جا چکا ہے اسے کر دیجئے, انشاءاللہ مع الصابرین. انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا اسماعیل موت کی طرف جانے سے پہلے صبر کا اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ صبر کیا ہی مصیبت کے وقت جاتا ہے اور شکر نعمت کے وقت کیا جاتا ہے. پتہ چلا اسماعیل اور علی میں یہی فرق ہے. اسماعیل صبر کا اعلان کر کے موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں, علی شکر کا سجدہ کر کے موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام, لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ مع الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. پتا چلا کہ وہ پسینے کا قطرہ ہے, یہ خون کا حصہ ہے. جو لہذا وہ مصیبت کہہ کے موت کو, اسی لیے دیکھیے اس خانوادے کے جتنے بھی افراد ہیں, نہیں روایت ہے شہزادہ علی اکبر کی, شہزادہ قاسم کی, بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ پتہ چلا علی کے بیٹے ہیں, علی کے بیٹے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی کے لال ہیں, موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائیں. میں جملہ کہوں, دیکھیے موت ہم پر آ جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے. ہم موت پر آ جائیں گا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا والوں سمجھ لو کہ ہم چاہیں گی تو موت آئے گی, ہم نہیں چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی. ہمیں اللہ نے موت اور حیات پہ دسترس عطا فرمائی. اس پہ پورا چیپٹر ہے, پورا موضوع ہے, میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ مع الصابرین. مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی سنا کہ ہاں یا علی تمہارے میرے بستر پہ سونے سے
میں محفوظ ہو جاؤں گا. فوراً شکر کا سجدہ کیا, شکر کا سجدہ کیا, ہی نعمت کے وقت جاتا ہے. اس لیے علی علیہ السلام کبھی جنگ میں کمر پہ زرہ نہیں باندھتے تھے یار, سینے پہ زرہ باندھتے تھے. اور سینے پہ زرہ باندھنے کی بھی وجہ میں نے وہاں مدینے میں مجلس میں عرض کی تھی کہ سینے پہ صرف اس لیے زرہ باندھتے تھے کہ نبی کا حکم تھا, اور نبی کے حکم کا بھی راز یہ تھا کہ مہر دینے کے لیے اسے بیچنا پڑے گا. نہیں یہاں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. لہٰذا کبھی کمر پہ نہیں باندھتے تھے. کیوں نہیں باندھتے تھے کمر پہ زرہ؟ اس لیے کبھی کسی کو پشت دکھاتے ہی نہیں تھے, کبھی کسی کو پشت نہیں دکھاتے تھے. خیر موضوع بدل جائے گا. مولا کائنات سجدے میں گر گئے, کہا کہ سرکار حکم ہے آپ کا کہ جاؤ میرے بستر پہ سو جاؤ. یہ روایت بھی آپ کے بہت ہی کام کی ہے مستجاب صاحب. یہ روایت اسی کتاب میں ہے تہذیب المتین میں, کہ جب مولا بستر پہ سوئے تو کفار و مشرکین اسی جگہ پر جو آپ نے زیارت کی ہے کوہ ابو قبیس سے اگر مروہ کی طرف چلیں گے تو پہلا پول جو ہے وہاں ہو سکے تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے گا اس نیت سے کہ یہاں مولا کائنات کو بستر پہ سلایا تھا. آپ کے پاس بھی بہت ٹائم ہے, اس ٹائم کو ضائع نہ کریں کمروں میں سو کے. اب بسیں چل رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ حرم جائیں, حرم کے گرد و پیش میں جو یہ متبرک جگہیں ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں تاکہ انشاءاللہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے حج کیا تھا. تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیے گا. گھر کو گھیرے ہوئے تھے کفار و مشرکین 23 قبائل. جو سو رہے ہیں ان کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھیں. نعرہ حیدری. ان چاروں پانچوں کاروانوں کے 4 کاروانوں کے گروپ میں سے تقریباً 70-80% لوگوں کے میں نام جانتا ہوں. اگر آپ آمادہ نہیں ہوں گے تو میں نام لے کے آمادہ کروں. بس جلدی سے آمادہ ہو جائیں. قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب گھر کو گھیرے ہوئے تھے کفار و مشرکین 23 قبائل کے. گھر کی دیواریں جو تھی سرکار کے گھر کی, یہ بھی تحقیقی بات ہے. آل محمد رزمی صاحب گزرے ہیں, خدا انہیں غریق رحمت کرے, شاعر اہل بیت تھے اور بہت اچھے لکھنے والے تھے, ادیب تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا, 5 حج کیے انہوں نے ہمارے ساتھ, اور یہ جانتے ہیں دوار میاں کس طرح سے وہ بہت زیادہ گریہ فرماتے تھے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سرکار کے کا گھر تھا وہ کچھ پہاڑی کے پتھر لیے گئے تھے مزدلفہ کی کالی پہاڑی سے. یعنی گھر کی دیواریں جو تھی باہر کی وہ کالے پتھروں کی بنی ہوئی تھی, کالے پتھروں کی. تو دیواریں کالی تھی, رات بھی کالی تھی, اور جو مولا علی کو کملی اڑائی تھی نبی نے وہ بھی کالی تھی. یعنی رات بھی کالی تھی, دیوار بھی کالی تھی, اور کملی بھی کالی تھی. حالانکہ نبی اور مولا علی کے قد میں فرق تھا. ظاہری طور پر مولا علی کا قد ذرا چھوٹا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی دراز قد آ جاتا تھا تو پس قد ہو جاتا. آپ تھک گئے بہت زیادہ, مجھے نہیں پتا کہ یاور بھائی نے کوئی نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے, کچھ ہے نیاز کا اہتمام. اچھا, تو پینے والا تو یہاں بہت کچھ مل رہا ہے, کھانے کی چیز ہونی چاہیے. تو خیر میں جلدی سے عرض کر دوں کہ جناب مولا کائنات کا قد ظاہری ذرا چھوٹا تھا. ایک مرتبہ 2 دراز قد جو ان کی تعریف کرنے کا ناشر میاں جاگ رہے ہو, 2 دراز قد مدینے میں چل رہے تھے. ایک طرف ایک طرف درمیان میں مولا علی چل رہے تھے. تو دونوں نے نعوذ باللہ مولا علی سے مذاق کیا, اور نعوذ باللہ نقل کفر باشد مولا کو کی توہین کرنا چاہیے, اور کہا یا علی آپ تو ہم دونوں کے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان نقطہ ہوتا ہے. لام نون پھر الف لنا لکھا ہے نا جگہ جگہ شرف لنا, تو لنا کے درمیان ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نقطہ ہیں, لنا کے بیچ میں نقطہ.
मौला एक दफा देख के मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं हटा दो इस नुक्ते को, हटा दो, नुक्ता हटाओगे ला रह जाएगा। यानी मौला ने बता दिया कि मुझे हटा दोगे तो तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। आपको सलामत रखे। तो मौला अली का कद जरा छोटा था, सरकार का कद बुलंद था। कुफ्फार और मुशरिकीन सुबह शाम देखा करते थे मौला अली को भी, नबी पाक को भी हमेशा देखते थे। मौला अली तो पीछे पीछे रहते थे ना हमेशा बचपन से, तो पहचान नहीं सके कि ये नबी सो रहे या अली। जान ले जाना चाह रहे बिस्तर पर। आप तो खुशकिस्मत है कि उस जगह मौजूद है जहां पर वो ये वाकया हुआ था। बिस्तर पे सो रहे हैं, कद का सबको पता है कि नबी और अली के कद में फर्क है, लेकिन उचक उचक के देख रहे हैं दीवार से, पहचान नहीं पा रहे कि ये नबी सो रहे हैं या अली। अभी मैं देखूंगा कि आप कैसे आमादा होते हैं। डॉक्टर जाहिद साहब, अजीब बात है, कहा कि ये अली है या नबी, नहीं पहचान सके। तो हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, गुलाम हुसैन नईमी साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पहचानते कैसे, इसलिए कि 3 स्याह पर्दे हाइल थे। एक रात का पर्दा, एक दीवार का पर्दा, एक कमली का पर्दा, तीनों स्याह थे। वो लिखते हैं कि अली को पहचानने के लिए पहले 3 स्याह पर्दे हटाने पड़ेंगे, फिर अली समझ में आएगा। पहचाने के कैसे? लिहाजा 3 स्याह पर्दे हटाओगे तो अली समझ में आएंगे। आए कुफ्फार और मुशरिकीन, जो एक बस तहकीकी बात सुन लीजिए, काफी टाइम हो गया, कि आए जैसे ही तो मुंह पे से चादर हटाई तो मौला अली थे। कुफ्फार ने कहा तुम्हारे नबी कहाँ हैं? तो मौला ने फरमाया मेरे हवाले किया था। या अल्लाह, आप तो बिल्कुल आज नाराज लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत थकाया है आपको दिलनवाज साहब ने। मैं एक जुमला कह रहा हूँ और वो जुमला ये है कि जनाब एक सवाल है किबला, नबी पाक को कुफ्फार व मुशरिकीन को ये बारावर कराना था कि बिस्तर पे मैं सो रहा हूँ, यानी यही बारावर कराना था ना, ताकि वो हमला ना करें, देखें कि सो रहे हैं। ये बताना था, थोड़ा सा मुझसे बोलिए, यही बताना था कि मैं सो रहा हूँ। तो ये सोने के बताने के लिए क्या जरूरी था कि ये फरमाते कि तुम सो जाओ? ये फरमाते चादर ओढ़ के लेट जाओ, तुम्हें तो सोने की आदत ही नहीं है रात। नहीं जाग रहे, ये कह देते कि चादर ओढ़ के लेट जाओ, बस उनको यही तो बताना है कि बिस्तर खाली नहीं है, बिस्तर पे चादर ओढ़ के, क्योंकि मौला अली रात को सोते ही नहीं थे। इन उलमा से पूछिएगा, मौला अली रात को कभी सोए नहीं है, सिर्फ एक रात सोए हैं जिसे शब हिजरत कहते हैं। रात को कभी सोए नहीं। इस बात पे आप जाग नहीं रहे, शादी कहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद तबर्रुक लेने जा रहे हैं। मैं जुमला कह रहा हूँ कि जनाब मौला अली कभी सोए नहीं है। तो नबी जानते हैं कि अली को सोने की आदत ही नहीं है। जब सोने की आदत नहीं है तो कह देते कि अली बिस्तर पे लेट जाना चादर ओढ़ के, उन्हें ये बारह कराना है कि बिस्तर खाली नहीं है, मैं सो रहा हूं, यही तो बताना था। जोर क्यों दिया? चौधरी साहब गौर कीजिएगा, जोर क्यों दिया कि सोना है तुम्हें? फिर बहरहाल मैं आसानी से बिलीवर नहीं करूंगा। भाई ये फरमा देते कि अली बिस्तर पे चादर ओढ़ के लेट जाओ, तुम्हें तो सोने की आदत ही नहीं है। तो ये क्यों फरमाया कि नहीं सोना है, तुम्हें आज नींद करनी है, सोना है। इसका मतलब है नबी अली को सुला के बहुत बड़ा मसला हल करना चाहते हैं। आज अली को जबरदस्ती सुला के बताना चाहते हैं कि अल्लाह की शान है सिनतों वाला नौम, न उसे नींद आती है न ऊँग आती है। मैं अली को आज सुला के बता रहा हूं कि एक रात तो सो जाओ ताकि नुसैरी को दलील न मिल जाए।
آج کم از کم ایک رات تو سو جاؤ تاکہ نصیری کو دلیل نہ مل جائے کہ اللہ بھی نہیں سوتا، علی بھی نہیں سوتے. غور فرما رہے ہیں. لہذا کہا نہیں آج سونا ہے. اور علی ہے نبی پاک کے غلاموں میں سے غلام. غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا. غور نہیں فرما رہے. پہلے غلام کو پہچانے تو پھر آقا سمجھ میں آئیں گے. لہذا سونا ہے تو مولا علی آج زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ سوئے ہیں بستر رسول پر، جس کے لیے میں نے زحمت دی. اچھا وہ مولانا سجاد صاحب بھی آ گئے تو میں وہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کام آئے گا ذاکر بھائی، کہ اسی کتاب میں تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک بستر پر علی علیہ السلام کو سلا کے اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ انہی کے درمیان سے نکل کے جاؤ. یار بہت ہی تھک گئے آپ. انہی کے درمیان سے نکل کے جاؤ. کفار و مشرکین کے جو گھر کو گھیرے ہوئے ہیں انہی کے درمیان سے، اور مدینے کی طرف ہجرت فرما لو. تہذیب المتین میں لکھا ہے کہ سرکار نے زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے، خاک اٹھائی، جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. خاک اٹھائی اور اس پر سورہ یاسین تلاوت فرمائی. اور کیجیے گا سورہ یاسین. پتہ چلا کہ پانی پہ پڑھنا، سنگریزوں پہ پڑھنا، چینی پہ پڑھنا، نمک پہ پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے. ہمارے بہت سارے حضرات کے جناب یہ کیا، یہ کس قسم کا پڑھائی اور کس قسم کا دعا دم ہے. تو یہ اس کی جواز موجود ہے. سرکار نے سنگریزوں پر، عابد بھائی جاگنا پڑے گا انہیں ذرا جگائیں کہ جناب سنگریزوں پر سرکار نے، میں پوچھوں گا صبح آپ سے، سنگریزوں پر سرکار نے سورہ یاسین پڑھی اور پڑھنے کے بعد کیا کیا، جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، ان کفار و مشرکین کے سروں پر پھینک دیا. ہوا نے ان سنگریزوں کو کفار و مشرکین کے سروں پر گرایا. جو تحقیقی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب آپ جیسے چاہیں سنیں، اور مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی مجلس کی دعوت دے، اس کی فکر نہیں ہے. آپ پڑھوائیں نہیں پڑھوائیں کہیں، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار نے جو سنگریزے پھینکے کفار و مشرکین کے سروں پر، ہوا نے جس کافر کے سر پر وہ سنگریزہ گرایا. بہت تحقیقی بات ہے، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. تہذیب بھائی، جس کافر کے سر پر وہ سنگریزہ گرا، اس کے سر کو جنگ بدر میں، اسلام کی پہلی جنگ میں، مدینے میں اس کے سر کو علی ابن ابی طالب نے قلم کیا. سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس کے سر کو مولا علی نے قلم کیا. اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر میں. سوئے تو ایسے تھے ایسے کبھی نہیں سوئے، اور بیدار کتنے کہ یہ بھی پتا ہے کہ کس کس کے سر پر سنگریزہ گر رہا ہے. پتا یہ چلا کہ علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، یہ جیسے جاگتے میں ہوتے ہیں ویسے سوتے میں ہوا کرتے ہیں. کیونکہ نبی کا خون ہے، ان کا خون ہے، ایک ہے. نبی فرمایا کرتے تھے نا، یہ فلاں ابن فلاں مجھ سے پہلے رکوع میں مت چلے جایا کرو، یہ فلاں ابن فلاں مجھ سے پہلے سجدے میں مت چلے جایا کرو، یہ فلاں ابن فلاں مجھ سے پہلے قیام میں مت کھڑے ہو جایا کرو. تو وہ سارے فلاں ابن فلاں بعد میں پوچھتے ہیں، سرکار آپ تو آگے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ کو کیسے پتا کہ ہم پہلے رکوع میں جا رہے ہیں یا پہلے سجدے میں جا رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے تمہیں نہیں پتا، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. تو مولا کائنات کو پتا ہے کہ کس کس کے سر پر سنگریزہ گرا. اب بس آخری بات، علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب قبلہ انہیں صحت عطا فرمائے، خدا انہیں صحت دے. ان کی ایک بات قبلہ یاد آ رہی ہے، اگر اسدی صاحب اجازت دیں، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ کسی مجلس میں پڑھ رہے تھے
یاد آ گئی ذہن میں بات. فرماتے ہیں کہ سرکار انہی کفار و مشرکین کے درمیان سے نکلے سنگرے سے پھینک کے, انہی کے درمیان سے. فرماتے ہیں میں نے روک کے سوال کیا عالم رویا میں, سرکار یہ تو آپ کو قتل کرنے آئے, آپ علی کو اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں اور پھر انہی کے درمیان سے جا رہے ہیں. تو علامہ کا جملہ ہے, خدا انہیں اس جملے کا اجر دے اور صحت عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی ان کے درمیان سے گزر کے جا کے قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کی پہلی حجت لوگوں کے درمیان رہے اور نظر نہ آئے, اسلام کی پہلی حجت رہے اور نظر نہ آئے, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. اگر آخری حجت بھی رہے اور نظر نہ آئے, اشرے کا ہے, اگر اجازت دیں تو آگے بڑھو. بس میں نے سمجھ لیا. اور یہ کامران کا عمران کا اٹھ کے جانا بتا رہا ہے کہ بس زحمت تمام, انشاءاللہ خدا سلامت رکھے. شب ہجرت سرکار جب نکلے, آپ جائیں گے, ابھی آپ لوگ نہیں گئے ہیں شاید, غار ثور جہاں پر سرکار جب تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کوئی صاحب آ گئے. سرکار نے رات ہی کو منع کیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے, لیکن کسی پلاننگ کے تحت جب آ گئے تو اشارہ ہوا, ایک صاحب گھوڑے پہ سوار پیچھے سرکار کی گویا ریکی کرنے کے لیے, سرکار کی گویا تعاقب کرنے کے لیے پیچھے گھوڑے پہ سوار آیا. سرکار نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا, اس کے چاروں پیر گھوڑے کے زمین میں دھنس گئے. پتھریلی زمین ہے مکے کی. اب جب اشارے سے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس سکتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نشان بھی بن سکتا ہے یہ حالی, اور مولا علی کے قدم کے نشان بھی بن سکتے ہیں حیدرآباد میں اور مختلف شہروں میں, کیونکہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا. چاروں پیر دھس گئے, یہاں تک کہ اس کے اپنے پیر بھی جو تھے وہ زمین میں دھس گئے. رویا, چیخا, چلایا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. نبی جانتے ہیں کہ یہ صدق کے دل سے توبہ کر رہا ہے. پتہ چلا مکے میں اگر کوئی نبی پاک کے لیے سازش بھی کرے اور صدق دل سے توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے. لہٰذا سرکار سمجھے کہ ہاں یہ واقعی صدق دل سے توبہ کر رہا ہے. آپ نے اشارہ کیا اور اس کے پیر گھوڑے کے باہر نکل آئے. جب پہنچے سرکار یہ غار ثور, اب وہ اوپر بند کر دیا ہے, تو وہاں پر ایک غار تھا اور اس غار کے باہر جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار جب اندر تشریف لے گئے اور وہ صاحب بھی اندر, سرکار کے اندر کیا ہوا وہ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا, لیکن ایک روایت سنانا چاہ رہا ہوں اگر یہ نوجوان آمادہ ہو جائیں. اور یہ روایت ہے بحور الغمہ کتاب میں, یہ دوبارہ چھپی ہے, اور ایک اور کتاب بھی ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام, اس میں بھی یہ روایت ہے. بس جلدی سے سنا رہا ہوں, ظفر بھائی جاگ جائیں تو. ایک دو جملوں کی روایت ہے, اور وہ روایت کیا ہے کہ جب پہنچے وہاں پر غار کے اندر تو کھوجی جو تھے وہ کھوج لگا رہے تھے کہ اس طرف گئے ہیں مسلمانوں کے نبی. ایک عورت نے اشارہ کیا تھا کہ ہاں اس غار میں گئے ہیں, وہ اچانک پتھر کی ہو گئی تھی, اور ابھی 25 سال پہلے تک اس کا مجسمہ وہاں پڑا تھا. پھر گورنمنٹ نے اس کو اٹھا کے کہیں دفن کرا دیا, یعنی وہ مجسمہ ہو گئی تھی, پتھر کی بن گئی تھی وہ عورت. اور کھوجی جب کھوج لگاتے ہوئے آئے تو اس غار تک پہنچے کہ ہاں یہاں تک نشان لگتے ہیں, لیکن اس غار کے باہر تو ایک کبوتری نے وہ انڈے دیے ہوئے اور مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور ببول کا درخت بھی وہاں نکلا ہوا ہے. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جالا نہ ٹوٹے, یہ مکڑی کا, اس کا کبوتری کا جو گھونسلہ ہے وہ نہ ٹوٹے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نشان تو یہاں تک موجود ہے. اور کیجیے گا, عجیب و غریب روایت سنانے جا رہا ہوں.
کہ یہ جس کتاب کا میں نے 2 کتابوں کے حوالے دیے واپس ہو گئے مایوس کہ اس کا مطلب ہے اندر کوئی نہیں جا سکتا جب یہ موجود ہے. ادھر حکم خدا ہوا جب وہ چلے گئے کھوجی کہ اب نبی کو باہر نکلنا ہے تو کبوتری سے کہا کہ تم اپنے انڈے لے کے یہاں سے ہٹ جاؤ. ببول کے درخت کو حکم ہوا لیکن مکڑی کا جالا ٹوٹتا نہ تھا. اور مسلمان یہ ہضم نہیں ہوگی ہر ایک کو روایت. ذاکر بھائی میں آپ کو کتاب دکھا سکتا ہوں, آپ بہت مجلس سے پڑھتے ہیں ڈرک کالونی میں, تو وہاں یہ پڑھیے گا لیکن ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جب جالا نہیں ہٹا تو جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر اس جالے کو ہٹاؤ تاکہ نبی باہر نکلے. جبرائیل امین علیہ السلام, ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت, اس جالے کو اپنے پر سے ہٹانا چاہتے تھے اور جالا ہٹ نہیں رہا. یار مولانا عجیب روایت ہے, کتاب دکھا سکتا ہوں, جالا ہٹ نہیں رہا. تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ مکڑی کا جالا, تو اشارے سے ہمارے آپ کے اشارے سے جبرائیل تو جبرائیل ہے, اور جبرائیل امین کے پر معمولی نہیں ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تھا تو آواز قدرت آئی تھی کہ یہ جبرائیل امین جاؤ, یوسف کنویں میں گرنا نہیں چاہیے, یوسف کو اپنے پروں پہ باہر نکالو, اگر یوسف ڈوب گیا تو تمہاری سرداری ملائکہ ختم. بہت ہی تھکے ہیں ہم لوگ, ضائع کر رہے ہیں تمہاری کتنا دیر ہو گئی, میں کہا میں بہت تھکے. اچھا, جبرائیل امین سے کہا تمہاری سرداری ملائکہ ختم, اگر یوسف ڈوب گئے نہ ہو روایت میں ذمہ دار ہوں. جناب جبرائیل امین کو اللہ نے بتایا نہیں کس شہر کے کس گاؤں کے کس کنویں میں گرایا ہے, نہیں پہنچے, چلیں چھوڑیں. جبرائیل امین, اس میں بڑا باریک نقطہ تھا, آپ کی خاموشی پہ چھوڑ رہا ہوں کہ جبرائیل امین کو نہیں بتایا اللہ نے. کوئی روایت دکھا دیں, علماء موجود ہیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, اب آپ چاہیں جیسے چاہیں سنیں. اب تھوڑا سا مجھے بھی پیش آ رہا ہے کہ جناب یوسف کا ایک واقعہ دکھا دیں کہ اللہ نے بتایا ہو کہ جبرائیل فلاں گاؤں کے فلاں شہر کے فلاں کنویں میں یوسف کو اس کے بھائیوں نے گرایا. نہیں, چشم زدن میں جناب یوسف نے پوری دنیا کے کنووں کا مشاہدہ کیا اور سیکنڈوں میں کنووں پر پہنچے. ابھی حضرت یوسف 2 بلاک نیچے نہیں گئے تھے کہ پروں پہ جا کے اٹھا لیا, 2 بلاک اوپر سے نیچے نہیں گئے تھے. یہ موبائل فون دیجیے گا مجھے, یہ موبائل فون میں اوپر سے نیچے پھینکوں کتنے سیکنڈوں میں زمین پہ جائے گا. حضرت یوسف کو پھینکا ہے, ابھی وہ 2 بلاک نیچے نہیں گئے کہ جبرائیل امین نے پر پہ اٹھا لیا. جبرائیل کی پروں کی یہ طاقت ہے, علم کی یہ طاقت ہے. پھر جملہ کہہ دوں, جب اس کعبے پر میرے اور آپ کے امام آئیں گے تو سب سے پہلے جناب جبرائیل آگے بڑھیں گے اور کہیں گے میں آپ کا غلام ہوں, پہلی بیعت کرنے والا میں ہوں. پتا چلا پہلے غلام میں اتنی طاقت ہے تو آقا میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. آقا میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. امام کے آپ نے روایات پڑھی ہیں, سنی ہیں کہ پہلے غلام ہوں گے جناب جبرائیل امین علیہ السلام, وہ بیعت کریں گے میں آپ کا غلام ہوں اس کعبے پر. تو اس کا مطلب ہے جبرائیل میں اتنی طاقت ہے جو پہلا غلام ہے, تو آقا میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. پھر جب 12ویں میں اتنی طاقت ہے تو پہلے میں کتنی طاقت ہونی چاہیے. میں جلدی سے جملہ کہوں, جب مکڑی کا جالا ہٹتا نہ تھا جناب جبرائیل سے تو مکڑی نے کہا کہ یہ جالا تم نہیں گرا سکتے. تو حضرت جبرائیل امین اس وقت, کتاب میرے پاس موجود ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام, لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل امین چاہتے تھے مولا علی کا نام لینا, ابھی چاہتے تھے کہ مکڑی نے پکار کے کہا خبردار علی کا نام نہ لینا, وہی نام لے کے تو میں نے یہ جالا بنایا. اس کا پہلا کیسا ہوگا, جس کا پہلا ایسا ہو اس کا سردار کیسا ہوگا, جس کا سردار ایسا ہو اس کا خالق کیسا ہوگا, جس کی ہم عبادت کرنے یہاں آئے ہیں, جس کی
دین کی ایک بڑے رکن کو جسے حج کہا جاتا ہے اسے پورا کرنے ہم یہاں ہیں۔ ابھی میرے بزرگوار نے مسدس پڑھا تھا، اس سے پہلے سلام، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے۔ میں پریشان تھا کہ میں، کیونکہ انہوں نے مصاحب زیادہ نہیں پڑھے تو میں کیا مصاحب پڑھوں، لیکن ہمارے بھائی صاحب نے اچانک کہا کہ میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔